الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ جمادی الاخری ہوگا، اس کے بعد رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہم اپنے بڑوں کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری کا عمل شروع فرما دیتے تھے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی تیاری رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے شروع کر دی جاتی تھی، اور پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا، اگلے 6 مہینے تک رمضان المبارک کے مہینے میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ فکر مند بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ الرحمن ہماری جو روز مرہ کی نماز ہے، اس نماز کے اندر 2 بڑی بڑی کوتاہیاں جو پائی جاتی ہیں، جو 2 بڑی بڑی خرابیاں ہماری نماز کے طریقے کے اندر موجود ہیں، ان کوتاہیوں کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کوتاہیاں دور ہو جائیں، وہ خرابیاں دور ہو جائیں، ہماری نماز صحیح ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام دنوں کی بنسبت الحمدللہ چونکہ روزہ ہوتا ہے، نفسانی شہوانی خواہشات کا دباؤ کم ہوتا ہے، تو انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ فجر کے لیے بھی قبول کر لیتا ہے، کبھی کبھی اشراق اور چاش کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ظہر عصر مغرب اور اس کے بعد اوابین کی بھی توفیق اللہ دے دیتے ہیں، عشاء کے بعد تراویحوں کی بھی اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اگر اپنی نماز کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو اگر ہم اپنے دماغ میں ڈال دیں، ابھی چونکہ 4 مہینے کا وقت ہے اور ایک بڑا وقت ہوتا ہے،
تو یہ 4 مہینے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر اگر ہم مشق کرنا چاہیں، کوشش کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا جمعے کے بیانات ہوں یا درس کی مجالس ہوں یا کہیں اجتماعات میں جانا ہو یا کہیں پر دینی مجالس کے اندر بیٹھنا ہو، ہمارا مقصد ریاکاری نہیں ہوتا، ہمارا مقصد دکھلاوا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہم جو اعمال سر انجام دیتے ہیں ان اعمال کے اندر پائی جانے والی خرابیاں دور ہو جائیں اور ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ چنانچہ جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے میں شک نہیں، لیکن اعمال میں سے نماز والا جو عمل ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ تو جب عمل بڑا ہے، اب اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی تو وہ کوتاہی اور خرابی اگرچہ دکھنے میں معمولی نظر آئے گی لیکن وہ کوتاہی اور خرابی بھی بہت بڑی ہوگی۔ نماز تمام اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے، اس کے اندر جو پائی جانے والی کوتاہیاں ہیں اس عمل کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ کوتاہیاں بھی بڑی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ عام طور پر مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور نوجوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کے پائے جانے کا سبب ان کوتاہیوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ لہٰذا جب یہ کوتاہیاں اپنی زندگی کے اندر موجود رہیں گی، ان کوتاہیوں کے ساتھ نماز جیسا اہم عمل بھی اس مقام کو نہیں پہنچے گا جس مقام کو پہنچنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا 5 نمازیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ سرکار کے اس فرمان سے لگا لیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن عقائد کے بعد، بنیادی چیز تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، سرکار نے فرمایا عقائد کے بعد انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز کے بارے میں پھر سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے کی نماز پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکل آئیں گے، اور اگر کسی کی نماز ادھوری ہوگی تو باقی اعمال بھی ادھورے ہوں گے۔ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی، اسلام کی بنیاد جن 5 بڑی بڑی چیزوں پر ہے ان تمام چیزوں کی صحیح معنی میں ادائیگی وہ نماز سے پتہ چلے گی۔ انسان روزہ رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان جہاد کرتا ہے، یا کوئی سا بھی خیر کا کام کرتا ہے، سوال یہ ہے روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، یا روزہ صحیح ہوا یا نہیں۔ ایک سوال ہے حج قابل قبول ہے یا نہیں، صحیح ہوا یا نہیں، جہاد قابل قبول ہے یا نہیں، صحیح ہوا یا نہیں۔ اب اس بات کا اندازہ تو ہمیں آخرت میں لگے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے فرمایا گیا جس بندے کی نماز صحیح ہوگی اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی صحیح ہوگی، اس کا حج بھی صحیح ہوگا، اور اس کے دینیات کے تمام کام صحیح ہوں گے۔ اس بنیاد پر نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو نماز پر محنت کرنے کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ جب ایک ہمیں بتلا دی بات کہ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے نماز، اس کسوٹی کے مطابق تمہیں پرکھا جائے گا، اس کسوٹی کے مطابق تمہیں جانچا جائے گا، اس کسوٹی کے مطابق تمہیں دیکھا جائے گا، اگر تم اس کسوٹی پر پورا اترے تو تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج سب کچھ قابل قبول، اور اگر اس کسوٹی پر، اس معیار پر پورے نہ اترے تو بھلے تم ساری زندگی روزے رکھتے رہو، بھلے ساری جائیداد کو اٹھا کر زکوٰۃ نہیں اللہ کے نام پر وقف کر دو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں،
ان میں سے پہلی نماز کا نام کیا ہے؟ فجر. سارے بولے پہلی نماز کا نام کیا ہے؟ دوسری نماز کا نام ہے ظہر، تیسری عصر، اور چوتھی مغرب، اور پانچویں عشاء. ایسا ہی ہے. ان 5 نمازوں میں سے سب سے پہلی نماز کا نام ہے فجر. اس فجر کے اندر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض. 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت. عصر کی نماز کے اندر 4 رکعت فرض. مغرب کی نماز کے اندر 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت. عشاء کی نماز کے اندر 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر. یہ لازماً ہم نے پڑھنے ہیں، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں. تھوڑا سا اور گل ڈال دیں، عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیں. مغرب عشاء کے نماز سے اپنا فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت اور پڑھ لیں. یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید سونے پر سہاگا کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتوں سے فارغ ہو کر 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں. مغرب کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں. عشاء کی نماز میں 2 سنتوں کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں. یہ مزید حسن کے اندر اضافہ ہو جائے گا. مطلب نماز کو جوں بڑھانا چاہیں گے نماز بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ یہ عمل ہے VVIP. ورنہ کسی بندے کا دل کرتا ہے کہ جی 30 روزے بہت کم ہے، میں 31 رکھوں گا تو جائز ہوگا؟ عید والے دن اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنا حرام ہوگا. روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. چاند نظر آ گیا، اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ حرام ہو جائے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پورے سال روزے رکھوں تب بھی شریعت کہے گی تم نے نیت 360 کی ہے، 5 دن تمہیں روزہ چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مطلب اپنی مرضی سے تم بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو، لیکن حد بندی ہم لگائیں گے. حد بندی ہم لگائیں گے، لیکن نمازوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا. تو 5 نمازیں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے ہیں. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اب اگلا سوال یہ ہے، آپ حضرات کی دلچسپی میں یا معلومات میں اضافے کی خاطر پہلے یہ بات سن لیں، تاکہ اب جب کہ ہم آگے نمازیں پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے دماغ میں ہوگی، تو نتیجتاً نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا. بابا جی، پلر والے بابا جی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہ جب ہم نماز پڑھیں گے نا تو یہ بات اگر ہمارے دماغ میں ہوگی اور یہ خاکہ اگر ہمارے دماغ میں ہوگا، ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. فجر کی نماز 2 رکعت نماز فرض. سوال، سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ سوال ہے نا. اس سوال کا جواب اگر ہمارے دماغ میں موجود ہوگا تو اس کے نتیجے میں جب ہم فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے اور فجر کی نماز کو ادا کریں گے تو دماغ کے اندر موجودہ خاکے کی بنیاد پر ہمیں نماز پڑھنے میں ڈبل مزہ آئے گا. ایک تو مزہ ویسے بھی آتا ہے کہ جی شریعت کا حکم ہے شیطان کے خلاف دن کی آغاز میں سب سے پہلی فتح وہ فجر کی نماز ہے. آج جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ان کے منہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. صبح سے شیطان ان کے کندھے پر سوار ہے، ان کے کان کے اندر شیطان نے موتا، وہ بھی موت بھی ان کے منہ کے اندر موجود ہے. آ رہی سمجھ میں؟ جی ہاں. اب فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ایک سوال ہے نا، بولیے. نمبر 1. نمبر 2، فجر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. ظہر کی نماز میں 4 پڑھی جاتی ہیں، عصر میں 4 پڑھی جاتی ہیں، مغرب میں 3 پڑھی جاتی ہیں اور عشاء میں 4 پڑھی جاتی ہیں. اگر تو اللہ نے حکم ہی دینا تھا تو 2 کے حساب سے دے دیتے، ساری 4 کے حساب سے دے دیتے. آخر کیا وجہ بنی؟ ان کی رکعتوں کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے. تو فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں. یہ 2 رکعتیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کون ہیں جی؟ پہلے انسان، پہلے نبی،
پہلے انسان پہلے نبی۔ ایک یوٹیوبر ہے، لوگوں کے انٹرویو لیتا ہے، اس نے نوجوانوں سے پوچھا حضرت آدم کون ہیں، نبی یا رسول؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر اگلا سوال ہے بتاؤ حضرت آدم ہیں کون؟ تو انہوں نے حضرت آدم کام کیا کرتے تھے؟ تو جواب دینے والا نوجوان لڑکا کہتا ہے وہ انسانوں کے روح قبض کرتے ہیں، وہ انسانوں کی روح۔ لہٰذا یہ باتیں دماغ میں رکھیں۔ حضرت آدم کون تھے؟ پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے، پہلے نبی تھے۔ جب وہ نبی تھے تو ہم ان کے نام کے آگے لگاتے ہیں آدم علیہ السلام۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہم علیہم السلام کبھی نہ کہتے۔ وجہ اس لیے کہ جو نبی ہوگا اسے علیہ السلام کہا جائے گا، جو صحابی ہوگا اسے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، جو تابعی بزرگ ہوگا اس کو رحمہ اللہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی صحابی ہوگا ہم علیہ السلام نہیں کہیں گے، اگر کوئی صحابی ہوگا ہم علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم نے کسی صحابی کے نام پر بھی علیہ السلام لکھنا، بولنا، کہنا شروع کر دیا تو نتیجہ کیا ہے؟ سننے والا کنفیوژن کا شکار ہوگا کہ بھیا جس کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا یہ نبی ہیں؟ وہ کہے گا نبی تو نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ پھر صحابی ہیں۔ تو کہا جائے گا اگر اس صحابی کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ اور بھی تو ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب نہیں ہوگا۔ سننے والا کنفیوژن کا شکار کہ پتہ نہیں نبی کون ہے اور صحابی کون ہے، نبی کون ہے اور صحابی کون ہے، جبکہ نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت کو معیار ماننا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آگئی حضرت آدم کون تھے؟ نبی تھے اور پہلے انسان تھے۔ اللہ نے دنیا میں جانے کا حکم دیا۔ اب جنت کے اندر تو اندھیرا نہیں تھا، جنت کے اندر تو روشنی ہی روشنی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں حوا اور حضرت آدم زمین کی طرف تشریف لائے، جب زمین پر حضرت آدم پہنچے تو یہاں پر رات کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت کی وجہ سے دنیا میں جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اور جب اندھیرا چھایا ہوتا ہے تو نہ تو بندہ نظر آتا ہے نہ جگہ نظر آتی ہے، اور بسا اوقات اتنا سخت اندھیرا ہوتا ہے انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ گاؤں دیہات میں جا کر اس کا تجربہ کر لیں، یا بیت الخلاء میں بیٹھ کر لائٹ بند کر کے اس کا تجربہ کریں کہ یہ بھی اندھیرے کی ایک پوزیشن ہے۔ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، تاریکی ہی تاریکی۔ ایک غم وہ کہ اللہ میاں ناراض، دوسرا غم وہ کہ جنت سے نکال دیا گیا، تیسرا غم یہ کون سا جہاں ہے، اس میں تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ حضرت آدم کو تیسری پریشانی، یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہاں وقت گزرے گا کیسے گزرے گا، نہ جگہ کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، کیا کیا جائے؟ پریشانی پر پریشانی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت آدم ابھی مبتلا ہی تھے کہ صبح صادق کا وقت جو ہماری فجر کے دخول کا وقت ہوتا ہے، ہلکا ہلکا سا ہلکی سی روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی تو حضرت آدم کی جان میں جان آئی، حضرت آدم کی جان میں جان آئی۔ اب ظاہر ہے کہ تاریک کے اندر تھے، اب تھوڑا سا روشنی آنا شروع ہوئی، ان کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ مکمل تاریکی چھٹ گئی، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ 1 رکعت اس بات کے شکرانے پر اللہ نے تاریکی کو ختم کر دیا، دوسرا اس بات کے شکرانے پر اللہ نے روشنی کو نمودار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا اس موقع پر یہ 2 رکعت پڑھنا اتنا پسند آیا، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذمے فجر کی نماز میں 2 رکعت کو فرض قرار دے دیا گیا۔
آ رہی ہے سمجھ رہی میں؟ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر صبح اٹھ کر ہم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں حضرت آدم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو 2 رکعت کب پڑھی گئی تھی جی؟ بولو کب پڑھی؟ حضرت آدم نے پڑھی۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم نے پڑھی۔ کب پڑھی؟ دنیا میں آئے کیوں پڑھی؟ تاریکی کو دیکھ کر پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے تاریکی کو، رات کے اندھیرے کو ختم کیا۔ 2 رکعت، پہلی رکعت اس شکرانے پر اللہ نے تاریکی کو بھگایا، دوسری رکعت اس شکرانے پر اللہ تعالیٰ نے سفیدی کو نمودار کیا۔ اللہ کو عمل پسند آ گیا، اللہ نے رکھ لیا، کسی اور امت کو نہیں دیا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، نمازیں دے دی 50، کتنی؟ 50 نمازیں دے دی۔ پھر پیغمبر کے صدقے سے 45 رہ گئی۔ اللہ میاں نے اعلان فرما دیا ہیں تو 45، معاف تو کر دی 45، پڑھنی ہوں گی 5، پر ہماری کہی ہوئی بات بدلہ نہیں کر دی۔ جو بندہ 5 بھی پڑھے گا ثواب اس کو 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ مفتی محمود صاحب سب کہہ دو رحمہ اللہ، وزیر اعلیٰ تھے KP کے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ مفتی محمود صاحب کا جو دور تھا آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے کہ انہوں نے اسلامی طرز پر جتنا ہو سکا وزارت اعلیٰ کے منصب کو چلایا۔ ویسے گپ شپ لگی ہوئی تھی، وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، تو بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے پیغمبر یہ نمازوں کی معافی کی درخواست لے کر نہ جاتے، ٹھیک ہے نمازیں پوری کی پوری 50 ہی ہو جاتی، ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی، پڑھنی آپ لوگوں نے تھی، آپ صبح سے لے کر شام تک 50 نمازوں میں لگے رہتے اور ہم سکھ کا سانس لے کر سیاست کرتے۔ بھٹو صاحب نے کہا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وزیر اعظم صاحب ہم صرف خالی 5 پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، سوچو اگر پوری 50 پڑھتے تو کیا حال ہوتا۔ آ رہی سمجھ ریوا میں؟ ٹھیک ہے، نمازیں کتنی تھیں؟ 50، پیغمبر کے صدقے سے کتنی کم ہو گئیں؟ 45، لیکن حکم اپنی جگہ پر رہا کہ پڑھو گے 5 اور دیا جائے گا ثواب 50 کا۔ پھر ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت فرض ہیں۔ ظہر کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت فرض ہیں۔ 4 رکعت کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ یہ جو 4 رکعت فرض ہیں، اب سوال سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی؟ زاہد خان پر کی؟ انٹرسٹنگ سٹوری ٹوڈے، سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی؟ تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اگلا سوال حضرت ابراہیم نے 4 رکعت کیوں ادا کی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو ہمارے نام پر، واقعہ مشہور ہے، سن رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا کر قربان گاہ تک پہنچانے کے بعد سارا معاملہ ہو گیا، کیا لٹایا، چھری چلائی، نہیں چلی، مینڈا آ گیا، اللہ کی طرف سے نام آ گیا، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اس عمل سے فراغت ہوئی، مینڈے کو ذبح کیا، حضرت ابراہیم نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ کیونکہ پہلی رکعت اس بات کے شکرانے میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک مشکل امتحان تھا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، تو نے امتحان میں ڈالا اور پھر امتحان میں پورا کرنے کی تو نے مجھے توفیق دی، اس کے شکرانے میں پہلی رکعت ادا کی۔ دوسری رکعت ادا کی،
اس بات کے شکرانے پر اللہ نے بیٹے کی جان بچا لی، اس کے عوض میں جنت سے مینڈا بھجوا دیا۔ تیسری رکعت ادا کی اس بات کے شکرانے پر کہ اس موقع پر، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے جو پیغام اللہ نے ابراہیم کو دینا ہوتا تھا وہ پیغام جبرائیل لے کر آتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ میاں نے جبرائیل کا واسطہ ختم کر کے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ موقع تھا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اللہ نے براہ راست میرا نام لیا۔ اس بات کے شکرانے پر ظہر کی نماز میں تیسری رکعت ادا کی، اور چوتھی رکعت کس بنیاد پر؟ اس شکرانے پر اللہ نے ایسا صابر بیٹا دیا۔ اگر بیٹا صبر کرنے والا نہ ہوتا، اللہ کا حکم یا منشا پورا کرنا میرے لیے دشوار ہوتا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا حضور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو 4 چیزوں کے شکرانے پر 4 رکعت پڑھی گئی۔ وقت تھا ظہر کا، اللہ نے عمل کو قبول کیا۔ ان 4 رکعتوں کو سنبھال کے رکھا، کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ ان 5 نمازوں میں سے دوسرے نمبر والی نماز جس کو ظہر کی نماز کہتے ہیں، وہ 4 رکعت جو حضرت ابراہیم نے ادا کی تھیں، وہ بھی امت محمدیہ کو دے کر ان کو سمجھایا اپنے آپ کو ملت ابراہیمیہ کے پیروکار کہنے والوں، تمہارا باپ ابراہیم اس 4 رکعت کا موجد اول ہے جو تم آج ظہر پڑھ رہے ہو۔ سب سے پہلے تمہارے باپ حضرت ابراہیم نے پڑھی تھی۔ انہوں نے پڑھی تھی تب جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر محبت پر قدم رکھنا پڑے تو پڑھنے والے قدم کو یا آنے والی قربانی کو اپنے لیے سعادت سمجھنا انہوں نے اس موقع پر رکھا۔ اب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو، کاروبار کا وقت ہوتا ہے تو تمہیں کاروبار سے محبت ہے، گھر بار سے، دکانداری سے محبت ہے۔ اب اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے تو شکرانے کے طور پر 4 پڑھی تھیں۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، کام کاروبار کو چھوڑ کر ظہر کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ آگے سمجھ میں جناب؟ بولو۔ پہلے نمبر پر کون سی نماز آتی ہے عبدالقیوم بھائی؟ فجر۔ کس نے پڑھی؟ حضرت آدم نے۔ کیوں پڑھی؟ 1 رکعت تاریکی کو بھگانے، دوسری رکعت نمودار اپنا روشنی کے نمودار ہونے پر شکرانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی شکرانہ ایسے ادا کرتے تھے، کیا؟ سجدہ کر لیا، رکعت ادا کر لی۔ اور ہمارا شکرانہ کیا ہے؟ ٹوفیوں کا پیکٹ لے کر باہر بانٹ دیں گے۔ ہمارا شکرانہ کیا ہے؟ بابا جی کے مزار پر چادر چڑھا دیں گے۔ یہ شکرانہ نہیں، اصل شکرانہ یہی ہے کہ ماتھا ٹیکا جائے۔ حضرت آدم نے ٹیکا، اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت کی صبح تک اگر کوئی بندہ صرف فجر کی 2 رکعت کا انکار کر لے، باقی وہ پکا ٹھکا مومن ہو، وہ پھر بھی کافر بنے گا۔ آ رہی سمجھ رہی بات؟ تیسرے نمبر پر نماز کون سی شاہ صاحب؟ عصر کی نماز آتی ہے۔ سو کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز سب سے پہلے ادا کرنے والے سیدنا یونس علیہ السلام ہیں۔ کون ہے بھیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام۔ جانتے ہیں حضرت یونس یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بندے اور نبی تھے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے اندر 17ویں سپارے کے اندر حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم جو اپنے گھروں پر بلاؤں، آفات، بلیات کے لیے آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں،
کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کیا تھا۔ حضرت یونس پیغمبر تھے۔ کون ہے یہ حضرت یونس؟ آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا۔ پیغمبر جب مکہ والوں سے بددل ہو کر طائف کی طرف گئے تھے، واپسی میں انہوں نے مارا، سب کچھ کیا، لیکن واپسی میں آ کر صرف ایک بندہ ہی مسلمان ہوا تھا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں؟ بولو۔ وہ بندہ حضرت یونس کو ماننے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہ یونس ابن متہ، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ واحد بندہ اس پورے سفر کے اندر ایمان قبول کرنے والا تھا۔ ملک اکبر آئی سمجھ میں؟ عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ وہ کسی سے، آپ دیکھو دماغ حاضر ہونا چاہیے نا۔ کسی نے پوچھا جی کتنے بہن بھائی؟ اس نے کہا 4۔ کہا تمہارا کون سا نمبر ہے؟ کہا میرا یو فون کا۔ تمہارا کون سا نمبر ہے؟ میرا یو فون کا۔ جب توجہ نہیں ہوگی آگے پیچھے سوال ہو جاتا ہے۔ تمہارا کون سا نمبر ہے؟ یو فون کا۔ سب سے پہلے عصر کی نماز کس نے پڑھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے۔ اگلا سوال کب پڑھی؟ یہ سوال کب پڑھی؟ آپ اور میں جانتے ہیں نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی زبان پر جو بات لائے گا اللہ کی بتلائی ہوئی بات کو آگے بیان فرمائے گا۔ حضرت یونس کی قوم نہیں مان رہی تھی، نہیں مان رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کیا؟ ان پر عذاب آئے گا۔ وقت نہیں بتلایا گیا، وقت نہیں بتلایا گا کب آئے گا۔ حضرت یونس نے اعلان کر دیا اور سوچا اللہ کا عذاب کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ اللہ کی مصلحت، لیکن اب اگر عذاب نہ آیا تو یہ میری پہلے بھی بات نہیں مانتے، اب تو مجھے جھوٹا سمجھ کر مزید رسوا کریں گے۔ اس لیے قوم سے ناراض ہو کر علاقے کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ آگے دریا یا سمندر، اس میں موجودہ کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کی دیر تھی، اللہ کے حکم سے کشتی نے بھی چلنا ہے اور سمندر نے بھی کشتی کو اپنی سطح پر چلنے کی اجازت دینا ہے۔ چنانچہ سمندر میں آ گئی طغیانی۔ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تجربہ ہے کشتی کے اندر اگر کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام اگر آ کر بیٹھ جائے تو کشتی چلا نہیں کرتی، لہٰذا کوئی نہ کوئی تو ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ میں ہوں، لیکن نورانی شخصیت کے مالک یہ تو ہو ہی نہیں سکتے، قرآن اندازی کرو۔ پہلی مرتبہ قرآن اندازی حضرت یونس کا نام، دوسری مرتبہ قرآن اندازی حضرت یونس کا نام، تیسری مرتبہ قرآن اندازی حضرت یونس کا نام۔ تو حضرت یونس نے وہاں پر پانی کے اندر حضرت کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ اپنے عام بندے کو ضائع نہیں کرتا، وہ تو نبی تھے، ان کو ضائع کیسے کرے گا؟ فوراً مچھلی کو بھجوایا اور مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کتنی پریشانی ہوگی، 4 قسم کی پریشانیوں کا شکار حضرت یونس علیہ السلام۔ نمبر 1، پہلی پریشانی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ دوسری پریشانی سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ تیسری پریشانی اوپر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا، اور چوتھی پریشانی رات کا وقت تھا، 4 تاریکیوں کے اندر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے پکارا بہت سارے اندھیروں کے اندر، کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھو، سارے پڑھ لو، ثواب ہوگا۔ پڑھو او بابا جی، آپ کے برابر والا بابا، علی کے پیچھے والا، پڑھو سارے پڑھو خدا کے بندو۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میاں کی طرف سے جواب آ گیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی اس تاریکی کے مقام پر زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لیا۔
فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے اس کو اس تاریکی سے نجات دے دی، ونجیناہ من الغم، اس تاریکی کا جو غم تھا۔ اب کوئی بات والا پریشان نہ ہو کہ وہ تو نبی تھے، ان کی تو موجہ نہیں، اللہ میاں نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس کو اللہ نے نجات دی، حضرت یونس باہر آئے، 4 پریشانیاں تھیں نا، ہر پریشانی کے بدلے ایک ایک رکعت کو ادا کیا۔ پہلی پریشانی مچھلی کا پیٹ، 1 رکعت، دوسری پریشانی سمندر کی تہ، اس کی تاریکی، تیسری پریشانی بادل کا اندھیرا، اور تیسری پریشانی رات کی تاریکی۔ اللہ نے چاروں سے جان چھڑائی، 4 رکعت کو ادا فرما دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کسی بھی نبی کی امت کو عصر کی نماز کی 4 رکعت نہ دی، بچا کر رکھا، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر کو 51 سال کی عمر میں اس جسم کے ساتھ معراج پر بلایا، 50 نمازیں جو دیں ان میں سے 45 معاف کر کے تیسرے نمبر کی عصر کی نماز امت کے اوپر فرض فرمائی۔ ٹھیک ہے، عصر پڑھیں گے انشاءاللہ؟ تو سوچئے گا، ہائے میں نے پہلی رکعت پڑھی، دماغ کو لڑائیے گا، اوہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس پریشانی کے پیش نظر انہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی، مزہ آئے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ سب سے پہلے کس نے پڑھی بھائی؟ مشتاق نام ہے یوسف، حضرت آدم نے پڑھی۔ جلدی آنے کا، یہ نہ آنے کا نقصان ہوتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ جلدی اس لیے بلاتا ہوں، باقی میری شکل آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بلانے کا مقصد یہی بات ہے۔ پھر کل کو اب وہ لڑکے کو ہم بلا رہے ہیں انشاءاللہ لیاری، وہ جو دینیات کے سوال کرتا ہے انشاءاللہ میں نے بلایا ہے، اور میں نے باقاعدہ بات کی ہے۔ وہ جب سوالات پوچھے گا، جب شلواریں اتریں گی نا، پھر بولو گے یار وہ صحیح کہتا تھا، یار سیکھ لیتے۔ اس نے سوال پوچھا آدم کون ہے؟ کہا آئی تھنک وہ روح قبض کرتے ہیں۔ ہے کیا کہا؟ حضرت آدم روح قبض کرتے ہیں؟ بولو۔ تو حضرت آدم کون ہیں؟ پہلے انسان، پہلے نبی، سب سے پہلے فجر پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے، جو صبح فجر نہیں پڑھتا وہ خالی شیطان کا کارندہ نہیں بنتا، بلکہ حضرت آدم کی سنت کا بھی انکار کرنے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جو ظہر نہیں پڑھتا وہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو بھلاتا ہے، اور نماز میں دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھے گا، مسجد کا نام بھی ابراہیم رکھے گا۔ اس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور مشکلات آج آیت کریمہ دبا کے رکھو جی، کالے کالے دانے ڈھیر لگا دو، پڑھ لو جی، 1.25 لاکھ مشکل حل ہو جائے گی۔ تو بھیا آیت کریمہ والا کلمہ جس کی زبان سے نکلا، اس نے عصر کی نماز ادا کی سب سے پہلے۔ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے جس کی فجر اور عصر گول ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال اور اس کی اولاد سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ہاں، عصر کی نماز حضرت یونس نے پڑھی، آیت کریمہ حضرت یونس کی زبان پر آیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں پریشانیاں دور ہوں تو عصر کی نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ آ رہی ہے؟ اگلی نماز کون سی ہے؟ مغرب۔ اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 11۔ کتنی رکعتیں؟ کتنی ہیں؟ 3 رکعتیں فرض ہیں جو پڑھنی ہیں۔ یہ کس نے پڑھی؟ آپ اور میں جانتے بھی ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی سے گناہ، بولو اے بابا بھیا، بولیں نبی سے گناہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان کو بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہے، اور صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے پر اللہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ اب گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی نبی نہیں کر سکتا،
اللہ کی نافرمانی نبی نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے پہرے میں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی نافرمانی اگر صحابی کرنا چاہے تو اللہ کی ذات اس کو نافرمانی کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچنے نہیں دیتی، حفاظت کر لیتی ہے۔ آ رہی سمجھ ریفا میں؟ صحابہ بھی غلطی نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز ہے، انسان کی طبیعت، انسان کی نبی ضرور ہے پر ہے وہ انسان، وہ ہے کیا؟ انسان۔ وہ انسان ہے، انسان سے اللہ میاں کے بتلائے ہوئے احکامات کو ادا کرنے میں کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو ادب کے خلاف ہو، یعنی وہ چیز ہمارے لیے کوئی خلاف ادب نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے نبی کو کچھ کہا، نبی نے ویسا ہی کیا، لیکن اللہ جیسے چاہتے تھے ویسا نہ کر پائے، اس کو خلاف ادب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھیا؟ بولو، خلاف ادب۔ تو مغرب کی نماز سب سے پہلے ادا کی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ کس نے کی؟ حضرت داؤد کو اللہ نے کوئی بات کہی، حضرت داؤد نے وہ کام کیا، لیکن وہی خلاف ادب والا معاملہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ نبی تھے، لہذا توبہ کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے، کیونکہ پہلے نبی حضرت آدم سے جو بھول ہوئی تھی 300 سال تک اس پر روتے رہے، اور جب تک دنیا میں زندہ رہے کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، شرمندگی کی وجہ سے۔ ہم اس نبی کی نسل میں سے ہیں۔ آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ میاں ناراض ہیں، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، وقت تھا مغرب کا، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، تیسری رکعت ادا کی، لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو ناراضگی کا خوف تھا اتنا غالب آیا کہ تیسری رکعت میں حضرت داؤد بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ میاں نے فوراً اعلان کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے ان کے خلاف ادب والے کام کو بھی معاف کر دیا۔ اس عمل کو اللہ نے قبول کیا، ان 3 رکعتوں کو اٹھا کر بچا کر رکھا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی امت کار نبوت کی وجہ سے یا ختم نبوت کے صدقے جو نبیوں والا کام کرے گی اسے عبادت بھی وہ دیں گے جو انبیاء کرام ادا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے 3 رکعتوں کو سنبھال کے رکھا۔ رشید بھائی ماشاءاللہ سرمے کا ٹرک آئے آپ 12:30 ہی ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ آنے والے یہ نہ سمجھا کریں کہ اس کو پتہ نہیں کون کس وقت آیا۔ ٹھیک ہے، گھڑی کافی عرصے سے ہاتھ پہ نہیں ہے، اب لوگ گھڑیاں لے کر دینے کی پیشکشیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوکل ہوتی ہیں 100-150 والی۔ بھائی اگر کسی کو چیز دینی ہے تو اچھی والی دو، الفجر والی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے کتنی دیر بیان کرنا ہے۔ اور وہ آتی ہے 20,000 روپے کی اور میری تنخواہ ہے 12,000، تب کیا اگر 12,000 روپے لے کر اگلے مہینے کی 8,000 ایڈوانس لے کر اگر گھڑی لاؤں گا تو آٹا خریدتے ہو کیا بچوں کو کیا کہوں گا؟ یہ دیکھو جی گھڑی کھا لو، میں نے گھڑی لے لی ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری لے کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، یہ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ٹس سے مست تو نہیں ہونا۔ ویسے بھی نوٹ آپ جو چندے میں دیں گے اللہ کے فضل سے پھٹے ہوئے، کون سے پھٹے ہوئے بابے کو۔ پچھلے مہینے بھی کل بھی مجھے گھر والے بتا رہے تھے 500 کا نوٹ بھی جعلی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے 60 نوٹ جعلی نکلے تھے۔ آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہو آسمان سے بارشیں نہیں آتی، تم نے اللہ میاں کے لیے گندے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، تم پر بارشیں آئیں گی؟ بولو بولو۔ جی ہاں، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، 4 رکعت کی نیت باندھ کر 3 رکعتیں ادا کر دی، اللہ نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اللہ نے، کیونکہ اللہ نیک عمل ضائع نہیں کرتا،
15वें सिपारे के अंदर सूरह कहफ में वो जो हज़रत मूसा जैसा जलीलुल क़दर पैगंबर के नबियों की जमात में जिसका तीसरा नंबर आता है, और हज़रत खिज़र जो तकवीनी एतबार से सबसे बड़े पैगंबर हैं, ये दो पैगंबर जा रहे हैं कहाँ हैं? दो यतीमों की दीवार को बनाने के लिए। दो यतीमों की दीवार को हमारे उलमा लिखते हैं, ये जो यतीम बच्चे थे ना, मैं देख रहा हूँ घड़ी, ये जो यतीम बच्चे थे, ये दोनों यतीम बच्चों की नस्ल में से इनसे ऊपर 7वीं पीढ़ी में एक बंदा नेक था। अल्लाह ने उस नेक की नेकी को कबूल किया और उसका असर उसकी 7वीं पुश्त के अंदर जाहिर किया। अल्लाह इतना कदरदान है, अल्लाह इतना कदरदान है। मगरिब के बाद आ गई इशा की नमाज, 4 रकात हम पढ़ते हैं। ये किसने सबसे पहले पढ़ी? 2 रिवायातें हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा ने पढ़ी। किसने पढ़ी? हज़रत मूसा ने पढ़ी। 4 रकात पढ़ी। क्यों पढ़ी? किस मौके पर पढ़ी? 10 साल मदियन में हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बकरियां चराईं। बकरियां चराने के बाद शादी हुई, अपनी बेगम को लेकर वहाँ से मिस्र की तरफ जाने के लिए रवाना हुए। दिमाग में 4 परेशानियाँ थी। नंबर 1, सफ़र बड़ा लंबा। नंबर 2, बड़ा भाई हारून मिस्र के अंदर पता नहीं किस हाल में होगा। नंबर 3, फ़िरौन जानी दुश्मन है, मैं 10 साल के बाद जाऊंगा, न जाने मेरे साथ क्या करेगा। और नंबर 4, सफ़र लंबा, बेगम उम्मीद से हैं बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा। 4 परेशानियों के साथ जा रहे हैं, यहाँ तक कि उस परेशानी की वजह से सीधा रास्ता भी भूल गए, जंगल में चले गए। अब रात भी है, ठंड भी है, मतलब परेशानियों पर परेशानियाँ। और बेगम को तकलीफ़ शुरू हो गई, बच्चे की विलादत का मरहला। बेगम को बिठाया और उसके बाद सामने देखा बैतुल मक़दस की मगरिब में दाहिनी जानिब आग नज़र आई। बेगम को कहा आग लेकर आता हूँ। जैसे ही उसके करीब पहुँचे तो फ़ौरन क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जैसे ही पहुँचे तो हमने कहा कि ये आग नहीं है बल्कि ये मैं अल्लाह हूँ। मैं कौन हूँ? अल्लाह हूँ। ठीक है। अब उनको क्या मिल गई? नबूवत मिल गई। क्या मिल गई? नबूवत मिल गई। नबूवत मिल गई, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिल गया। इतने सारे फ़ज़ाइल के बाद परेशानियाँ छट गईं। 4 रकात की नीयत बांधी। नंबर 1, पहली परेशानी, सफ़र लंबा, अल्लाह ने नबी बना दिया, अब तो परेशानी कोई नहीं। हज़रत हारून भाई हैं, उनकी परेशानी अल्लाह ने नबी बना दिया। परेशानी का मतलब ज़िंदा है ना, तभी तो नबी बनाया। नंबर 3, फ़िरौन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, 2 मौजज़ात दे दिए। और चौथी परेशानी बच्चे की विलादत, तो फ़रिश्तों के हाथ से अल्लाह ने वो मामला भी करवा दिया। अल्लाह को अमल पसंद आया, अल्लाह ने बचा कर रखा उम्मत मुहम्मदिया के लिए। और पैगंबर ने इसी बुनियाद पर फरमाया क्या? नबी नंबर 1 हज़रत आदम, नबी नंबर 1 हज़रत आदम की सुन्नत फ़जर, और नबी नंबर 3 यानी कि अगर देखा जाए अंबियाए किराम में से जो दर्जा बंदी है उलुल आज़म पैगंबरों में से, तीसरे नंबर पर हज़रत मूसा, उन्होंने पढ़ी इशा। और पैगंबर ने फरमाया फ़जर और इशा, फ़जर और इशा ये मुनाफिकीन पर भारी होती है। फ़जर और इशा यह मुनाफिकीन पर भारी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मुनाफिकीन को फ़जर और इशा की नमाज के सवाब का पता चल जाए, घुटनों के बल चल कर आना पड़े तो वो आने के लिए तैयार हो, पर फ़जर और इशा की नमाज को गोल न करे। इतनी अहम नमाज है। मैं रात को लेट सोया, बिजली नहीं थी, मच्छरों ने बहुत तंग किया, फजर में आंख ना खुली, इशा में दावत में बैठे, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। वाह जी, तू इंसान है या क्या चीज़ है, तुझे टाइम का पता नहीं चला। सरकार का फरमान, मुनाफिक है, मुनाफिकों पर ये 2 नमाजें भारी हैं। आ रही समझ में? तो फजर सबसे पहले किसने पढ़ी? नंबर 2 हज़रत ज़ोहर पढ़ी हज़रत इब्राहिम ने।
اثر پڑھی حضرت یونس نے، اثر کیسے پڑھی؟ نبی مانتے ہو نا، اس کے عمل کو بھی اپنا اثر کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کس نے پڑھی؟ حضرت داؤد نے۔ اور عشاء کس نے پڑھی؟ یہ 5 نمازیں نبیوں میں سے اعلیٰ ترین اولو العزم پیغمبروں کی سنتیں اللہ نے جمع کر 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 کے امت محمدیہ کو دیں۔ اس نمازوں کے مجموعے میں 4 مقامات بڑے اہم ہیں جن میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ مقام نمبر 1 رکوع، مقام نمبر 1 رکوع، مقام نمبر 2 سجدہ، مقام نمبر 3 قوما، مقام نمبر 4 جلسہ۔ رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ جب ہمارا سبق ختم ہو گیا ہم اپنے ہاتھ کو کھولیں گے، یہ ہاتھ کو حرکت دینا اور یہ اوپر والے دھڑ کو جھکا کر ان ہاتھوں سے ان گھٹنوں کو پکڑنے کا نام رکوع ہے۔ پکڑنے کا نام کیا ہے؟ رکوع ہے۔ اس کے بعد زمین پر ماتھا اور ناک کو ٹکانے کا نام سجدہ ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع یعنی گھٹنے کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہونے کا نام قوما ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے بیٹھنے کا نام جلسہ ہے۔ یہ جو رکوع ہے یہ فرض ہے نماز میں، اور جلسہ فرض ہے نماز میں، قوما واجب ہے نماز میں، سجدہ فرض ہے، قوما اور جلسہ یہ واجب ہیں۔ رکوع فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ اب یہ جو فرض ہے نا، فرض اس کے 3 درجے ہیں۔ اس کے کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ رکوع کے لیے جب فرض ادا ہوگا وہ کیا ہے؟ انسان جو کھڑا تھا ہاتھوں کو کھول لے، اوپر والے دھڑ کو جھکا لے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ واجب، انسان ہاتھوں کو کھول لے، کھولنے کے بعد اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، پکڑنے کے بعد اتنی دیر تک گھٹنے کو پکڑے ہوئے رکھے جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ رکوع کا واجب کا درجہ۔ اور نمبر 3 رکوع کا سنت درجہ، انسان رکوع میں جائے، پیٹھ اور اس کا سر برابر ہو اور گھٹنے کو پکڑ کر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، تو یہ رکوع فرض، واجب اور سنت تینوں کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا، خالی گھٹنے کو پکڑ لیا، فرض ادا ہو گیا، انکار نہیں۔ لیکن واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو واجب جان بوجھ کر چھوڑو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے۔ آ رہی ہے؟ مسئلہ مشکل ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ سجدے کے اندر جائیں، ناک اور پیشانی کو ٹیکنا، صرف ٹیک دیا، فرض ادا ہو گیا۔ اتنی دیر پیشانی اور ناک کا ٹکے رہنا جتنی دیر میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ 1 مرتبہ کہا جا سکے، یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اور نمبر 3 اتنی دیر تک ٹکا رہنا کہ 3 تسبیحات کر سکے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب آ جائیں واجب کی طرف۔ قوما اس کے اندر 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ واجب ہے، مطلب رکوع کے بعد اس انداز سے کھڑا ہونا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، کمر بالکل سیدھی ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی دیر تک سیدھا کھڑے رہنا جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، وہ سنت درجہ ہے۔
جلسے کے اندر یعنی سجدے سے اٹھ کر کمر کو سیدھا رکھ کر اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ اور سنت درجہ کیا ہے؟ اتنی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ہمارے رکوع کے اندر، ہمارے قوم جلسے کے اندر جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے ہماری نماز کا کیا حال ہوتا ہے، اس پیغمبر کے فرمان کو دماغ میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آصف غریب نواز بدترین چور وہ ہے، بدترین چور وہ ہے، بدترین چور نیاز بنگش وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے، جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز میں سے چوری کیسے کرے گا؟ فرمایا رکوع سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ اور پیغمبر کا وہ فرمان بھی اپنے دماغوں میں رکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو نماز کو صحیح طرح ادا نہ کرے، وقت کو بھی ٹال دے، طریقہ بھی صحیح نہ ہو، نماز کے بعد وہ نماز گندے کپڑے میں، کالے کپڑے میں، بری شکل میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نماز بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے اللہ تیرا بھی ویسا ہی برا حال کرے جیسے تو نے میرا برا حال کیا تھا۔ اب بتلاؤ درس میں بیٹھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، درس میں بیٹھو گے، میرے پاس نہیں بیٹھو، جاؤ کسی اور بیٹھو، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ درس میں بیٹھو۔ یہ باتیں جمعوں میں بیان نہیں کی جاتی، لیکن آپ حضرات کے ماشاءاللہ جو وہ ہیں، اب بڈھے جوان ہو کوئی کام نہیں، اور قرآن تو پڑھ لو ظالمو، اور سن لو خدا کے بندو، بیٹھو مجالس کے اندر، ورنہ خدا کی قسم جب نماز ہمارے لیے بد دعا کرے گی نا، ہمارا پیر سائیں بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا، ہماری ماں نہیں بچا سکتی، ہمارا باپ نہیں بچا سکتا اگر نماز بد دعائیں کرتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ ریفہ میں؟ آج کے جمعے کا جو بیان ہے اس کا موضوع کیا ہوا بھیا؟ نمازیں 5۔ پہلی نماز فجر، حضرت آدم کا تذکرہ سوچیں، حضرت ابراہیم ظہر، حضرت یونس عصر، حضرت داؤد مغرب، حضرت موسیٰ عشاء۔ اس بات کو دماغ میں رکھ کر اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے بارے میں مشق کریں تاکہ رمضان المبارک کے اندر ان عبادات کی کثرت کی وجہ سے یہ عبادات ہمارے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کا سبب بن سکے۔